السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 12 ہے، سورہ یوسف ہے۔ باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ ہم چل رہے ہیں۔ دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آیت نمبر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 44 سے، اور اسی طرح جو اس کے اندر ہم ادغاث کے متعلق جانیں گے، اور جو پچھلی آیات کے اندر جو خواب کی تعبیر کے متعلق میں نے ایک حدیث جو آپ کو بیان کرنی تھی وہ پہلے میں بتاتی چلوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے پرندے کے پاؤں پر ہے، یعنی جب تک کسی سے بیان نہ کیا جائے، تو جب اس کی تعبیر کر دی جائے تو وہ واقعہ ہو جاتا ہے، یعنی کسی کو بتا دینے سے بالکل سیم ویسا ہو جاتا ہے۔ بحوالہ ابن کثیر، آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ لفظی ترجمہ، قالوا انہوں نے کہا، اضغاث ضاد غین ثا گڑبڑ پراگندہ، احلام حالام میم خواب ہیں۔ اضغاث سے مراد ہے ایسے خیالات منتشرہ جن کی کوئی تعبیر نہ ہو۔ وما اور نہیں، نحن ہم، بتأویل الاحلام حالامین خوابوں کی تعبیر کو بعالمین جاننے والے۔ یہ خواب اس بادشاہ کو آیا عزیز مصر جس کا وزیر تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس خواب کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی عمل میں لانا تھی۔ چنانچہ بادشاہ کے درباریوں، کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب پریشان کی تعبیر بتلانے سے عجز کا اظہار کر دیا، یعنی سمجھ نہ آنے کا اظہار کر دیا۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ وقال اور کہا، الذي اس شخص نے، نجا نون جیم واو جو نجات پا گیا تھا، منہما ان دونوں میں سے، وادکر ذال کافرہ اور اس نے یاد کیا، بعد امتن ایک مدت کے بعد، انا میں، یہ یاد رکھے گئے انا پورے قرآن پاک میں جہاں پہ بھی آئے گا اگر تو ہم نے وقف کیا تو انا پڑھیں گے، یعنی مد اصلی بالالف کے ساتھ، ادروائز ہم نے الف مدہ کو ڈراپ کرنا ہے، انا بس اتنا ہی پڑھنا ہے۔ انا انبئکم نون با حمزہ میں بتاتا ہوں تم کو، بتأویلہ اس کی تعبیر، فارسلون پس بھیجو مجھ کو۔ اس نے اجازت مانگی نا۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلی ارجع إلی الناس لعلهم يعلمون۔ یوسف علیہ السلام، ایھا الصدیق اے سراپا سچائی، افتنا جواب دو ہم کو، فی میں، سبع سات، بقراتن گائیوں کے بارے میں، سمان موٹی، یأکلہن کھا رہی ہیں ان کو،
سبع سات، عجاف عین جیم فا دبلی، وسبع اور سات یعنی 7، سنبلات بالیاں، خضر خا دود را سرسبز، و اخرى اور دوسری، یابسات یاباسین خشک، لعلی تاکہ میں، ارجع را جیم عین لوٹوں، الی الناس لوگوں کی طرف، لعلہم شاید کہ وہ، یعلمون جان لیں، یعنی جب تک دانے خوشے میں رہیں تب تک کیا ہوتا ہے، وہ خراب نہیں ہوتے۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ قال اس نے کہا، تزرعون زارعین تم اگاؤ گے، کھیتی باڑی کرو گے، 7 سات، سنین سال، دأبن دال حمزہ با متواتر، فما تو جو، حصدتم تم کاٹو گے، حصاد دال، فذروہ واو زال را تو چھوڑ دینا اس کو، فی سنبلہ بلہ اس کی بالی میں، الا مگر، قلیلاً تھوڑا، مما اس میں سے جو، تأکلون تم کھاتے ہو۔ چلیے آیت نمبر 47 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، شیئر کرنا ہرگز نہ بھولا کریں اور لائک کرنا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔